بے شک تیرے پاس میری آیتیں آئیں تو تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان باطل علموں کا رد کرتے ہوئے گویا کہ ارشاد فرمایا ہاں کیوں نہیں، تیرے پاس قرآن پاک پہنچا اور حق و باطل کی راہیں تم پر واضح کر دی گئی اور تجھے حق و ہدایت اختیار کرنے کی قدرت بھی دی گئی، اس کے باوجود تو نے حق کو چھوڑا اور اس کو قبول کرنے سے تکبر کیا، گمراہی اختیار کی اور جو حکم دیا گیا اس کی ضد اور مخالفت کی، تو اب تیرا یہ کہنا غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے راہ دکھاتا تو میں ڈرنے والوں میں سے ہوتا اور نہیں بیٹھنا۔ سکھانے اور تربیت کرنے والوں کے ساتھ واسطہ نہ رکھنا، ٹھیک ہے، اور زندگی ایسے ہی دیوانوں کی طرح گزارتے جانا، اور پھر کبھی کوئی بات ہو وہ اے کدھروں آ گئی گلاں آتے نہ اسی اج تک کدھرے سنیاں تے نہ کدھرے اسی پڑھیاں۔ بھئی آپ نے سنا ہی کتنا، آپ نے پڑھا ہی کتنا، آپ سیکھنے والوں یا سمجھانے والوں کے پاس بیٹھے کتنی دیر؟ تو بہرحال یہ ایک کافر کی خصلت ہے کہ وہ علم اور ہدایت کے جو ہے نا گوشوں سے اپنے آپ کو گوشہ نشین رکھے، علیحدہ رکھے، اور پھر بعد میں ملامت کرے کہ ایسی تو کوئی ہم نے بات دیکھی نہیں، ایسی تو بات ہم نے کوئی سنی نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہاں ہم نے تو تمہاری ہدایت کے لیے قرآن بھیجا اور تمہیں بتانے اور سکھانے کے لیے صاحب قرآن آیا، اگر تم نے استفادہ نہیں کیا تو وہ تمہارے دل کا جو ہے میل اور تمہارے دل کی خرابی ہے، ہم نے تو تمہیں ہدایت دینے اور راہ حق دکھانے کے لیے پورا انتظام کیا۔ سبحان اللہ۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ، اور قیامت کے دن تم اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں کو دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہوں گے۔ کیا متکبروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ اور قیامت کے دن تم اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں کو دیکھو گے، یعنی قیامت کے دن تم ان لوگوں کو دیکھو گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا اور اللہ تعالیٰ کی شان میں ایسی بات کہی جو اس کے لائق نہیں، اس کے لیے شریک تجویز کیے، اولاد بتائی اور اس کی صفات کا انکار کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن ان کے منہ کالے ہوں گے۔ کیا ان متکبروں کے لیے جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہے جو تکبر کی وجہ سے ایمان نہ لائے؟ یقیناً وہیں ان کا ٹھکانہ ہے۔ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور اللہ پرہیزگاروں کو ان کی نجات کی جگہ کے ذریعے بچائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ پرہیزگاروں کو ان کی نجات کی جگہ کے ذریعے بچائے گا، نہ انہیں عذاب چھوئے گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اس سے پہلی آیت میں جھٹلانے والوں کا اخروی حال بیان ہوا اور اس آیت میں پرہیزگار مسلمانوں کا اخروی حال بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی شرک اور گناہوں سے بچنے والوں کو نجات کی جگہ یعنی جنت میں بھیج کر تکبر کرنے والوں کے ٹھکانے یعنی جہنم سے بچا لے گا، اور ان کا یہ حال ہوگا کہ نہ ان کے جسموں کو عذاب چھوئے گا اور نہ ان کے دلوں کو کوئی غم پہنچے گا۔ سبحان اللہ۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دنیا میں پرہیزگاری اختیار کرنا یعنی کفر و شرک اور گناہوں سے بچنا قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے نجات پانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔
رات غالباً ایک فرمان بھی پڑھنے میں آیا کہ ایک گناہ جو رمضان میں کیا جائے، جو رمضان میں ایک گناہ کیا جائے، وہ 1 سال کی ساری نیکیاں برباد کر دے۔ اللہ 1 سال کی ساری نیکیاں برباد کر دیتا ہے ایک گناہ۔ رمضان میں ایک کیا گیا گناہ، ہم تو علمان والا فیس ہم تو اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں پوزی کی گناہ کیتا ہے، بچوں گھر کے جب بیٹھے رہی تھا میچ میں رہی تھا نہ کسی پاس چاہیے تھا نہ تیری ہے۔ ہاں فخر سے کہتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہ ڈرامے نہ فلم نہ کوئی میچ نہ کوئی گل، صرف نیوز چینل۔ اب نیوز چینل پہ کیا ہے؟ بے پردہ خواتین، نہ سروں پہ دوپٹے، سروں پہ دوپٹے تو دور، گلے میں بھی نہیں، علمان والا فیس۔ تو ایک نظر جس نے جان بوجھ کر لذت سے غیر محرم عورت کی طرف دیکھا، قیامت کے دن آگ کی سلائیاں اس کی آنکھوں میں گئیں۔ اللہ اللہ ہی ساڑھے ہاتھ ہے۔ جو اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری میں لائے، جو دنیا میں دیکھیں نا کتنا بڑا وعدہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ،